السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک نئی سٹوری لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے پری کا تحفہ۔ وہ ایک سنہری شام تھی جب شہزادی عنایا، شہزادی سونیا اور اس کی پکی سہیلی شمائلہ سب محل کے باغیچے میں خوشگوار موسم کا مزہ لے رہی تھی۔ شہزادی عنایا اور سونیا دونوں جڑواں بہنیں تھیں۔ بچپن سے ہی ان کی دوستی ایک اچھے گھرانے کی لڑکی شمائلہ سے تھی۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتی اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اس شام وہ سب باغیچے میں بیٹھی مختلف موضوعات پر باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت پرندہ ان سے کچھ فاصلے پر آ کر گرا۔ ان تینوں نے جب اس کے پاس جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بہت زخمی ہے۔ انہوں نے پرندے کی مرہم پٹی کی اور اس کے لیے چھوٹا سا گھونسلہ بنا دیا تاکہ وہ اس میں آرام سے رہ سکے۔ پرندہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ سب بہت خوش تھی۔ انہوں نے پرندے کے سر پر نرمی سے باری باری ہاتھ پھیرا تو وہ اچانک ایک خوبصورت پری کی شکل میں بدل گیا۔ وہ تینوں بہت حیران ہوئی، مگر پری نے انہیں کہا کہ انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی جس کے بدلے وہ ان کو تحفہ دینا چاہتی ہے۔ پھر اس نے اپنی چھڑی گھمائی تو اس کے ہاتھ میں ایک لال پوٹلی نمودار ہو گئی۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس میں سے 3 خوبصورت چمکتے دھمکتے ہیرے کی انگوٹھیاں نکلی جو اس نے ان تینوں میں تقسیم کر دی اور کہا کہ جب کبھی مدد کی ضرورت ہو تو انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں کس کر بند کر لیں تو وہ فوراً وہاں مدد کے لیے حاضر ہو جائیں گی۔ وہ تینوں یہ بات سن کر تھوڑی حیران ہوئی، مگر پھر انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ انہوں نے پری کا شکریہ ادا کیا اور محل میں چلی گئی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور تینوں پکی سہیلیاں 21 سال کی ہو گئی تو ان کے والدین کو ان کی فکر ستانے لگی۔ فکر کیوں نہ ہوتی، کیونکہ ان کے ملک کا رواج کچھ یوں تھا کہ اگر کسی بھی لڑکی کی عمر 21 سال ہو جاتی تو اس کی شادی نہیں ہوتی تھی، تو اسے 1 سال تک ملک کے سب سے پرانے جنگل میں جہاں ہر طرح کا جانور، ہر طرح کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہاں اپنے گھر کا کوئی سامان بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ سب اسی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک چند آدمی آئے جو زبردستی شہزادی سونیا اور عنایا کو ان کی سہیلی کے ساتھ جنگل تک لے گئے۔ وہ تینوں تین الگ الگ سمتوں میں جائیں گی اور کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈیں گی تاکہ اس جنگل سے باہر نکل سکے۔ آخر تینوں کے راستے جدا جدا ہو گئے۔ پھر 1 گھنٹہ چلنے کے بعد شہزادی عنایا کو شدت سے پیاس لگی۔ اس نے سوچا کہ اب میں پانی کہاں ڈھونڈوں گی۔ اچانک ہی اسے یاد آیا جب وہ چاہے پری کو بلا سکتی ہے، تو اس نے فوراً اپنی انگوٹھی اتار کر اپنی مٹھی میں کس کر پکڑی تو ایک زوردار جھٹکا ہوا اور پری وہاں آ گئی اور اس نے شہزادی عنایا سے پوچھا کیا کام ہے، تو عنایا نے اسے کچھ بتایا۔ پھر پری نے مسکرا کر عنایا کی طرف دیکھا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادی سونیا ایک پیڑ کے پاس آ کر رکی ہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے پیر پر ہاتھ پھیرا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایسا ہی کچھ شمائلہ کے ساتھ ہوا۔ پھر اچانک سونیا اور شمائلہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ شہزادی عنایا کھڑی مسکرا رہی تھی اور وہ لوگ جنگل کی بجائے اپنے محل کے ایک کمرے میں تھی۔ ان دونوں نے حیرت سے عنایا کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ اس نے پری سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اس کے پاس لے کر آئے اور پھر انہیں چپکے سے محل کے کسی کونے کے کمرے میں چھوڑ دے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو اور ان دونوں یعنی سونیا اور شمائلہ کو بھی اس بات کا علم نہ ہو، ورنہ وہ ڈر جائیں گے کیونکہ سونیا اور شمائلہ جادو اور پریوں سے ڈرتی تھی۔ پھر پری مزے کے کھانے لے کر حاضر ہوئی اور اس وقت سونیا اور شمائلہ کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ پھر عنایا نے پری سے کہہ کر ملک کے اس رواج کو ختم کروا دیا اور پھر سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔